کو انہوں نے پڑھا ہے، علی کے کمالات کو، شجاعت کو، ایثار کو، اس کی عدالت کو انہوں نے پڑھا ہے، تو علی سے محبت کرتے ہیں۔ عیسائی بھی علی سے محبت کرتے ہیں، سنی بھی محبت کرتے ہیں، شیعہ بھی محبت کرتے ہیں، شیعوں میں بے عمل بھی محبت کرتے ہیں، بد عمل تارک الصلاۃ بھی محبت کرتے ہیں، لیکن ان سب کا انجام ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے، عبداللہ بن عمر اس کو روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ وہ پتہ نہیں کسی جنگ سے آئے، کسی نے کوئی بات کی امیر المومنین کے بارے میں یعنی ان کے خلاف کوئی بات کی۔ رسول خدا کے زمانے میں، رسول کی زندگی میں، رسول خدا کے سامنے وہ تنقید کرتے تھے امیر المومنین پر۔ ایک جنگ میں جس میں امیر المومنین نے شرکت نہیں کی تھی، جنگ سے فارغ ہو کے مال غنیمت لے کر مسلمان آئے، رسول خدا نے مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ یہ بہار انوار کی جلد نمبر 39 میں ہے، غالباً بالکل کنفرم ہے، اور جلد نمبر 39 میں ہے۔ مال غنیمت تقسیم کرتے گئے، علی ظاہر ہے مال غنیمت کا وہی مستحق ہوتا تھا جو جنگ میں جا کے شریک ہوتا تھا، علی گئے نہیں تھے۔ رسول خدا نے باقیوں کے مقابلے میں علی کو دگنا مال غنیمت دیا۔ سبحان اللہ، سبحان رسول خدا سے لوگوں نے اعتراض کیا، یا رسول اللہ یہ تو عدل کا تقاضا نہیں ہے، وہ کر جاتے تھے باتیں رسول خدا کی شان میں نا۔ ایک آدمی نے وہ پتنی وہاں یمن بھیج رہے تھے امیر المومنین کو، اور پتنی اس کو یہ خالد بن ولید کو، تو کسی سے تکرار ہوئی تو رسول خدا نے فرمایا، اس بندے خدا نے رسول خدا سے کہا اتق اللہ، خدا کا خوف کر۔ رسول خدا سے کہا، اس نے کہا وہ خالد بن ولید، یا رسول اللہ اس کا سر قلم کر دوں؟ یہ آپ سے کہتا ہے اتق اللہ، خدا کا خوف کر۔ اس کو جواب میں فرمایا نہیں، عطا نہ کرو، شاید یہ نماز پڑھتا ہو۔ سبحان میں نے کہا تھا شاید نماز پڑھتا ہو، اہل قبلہ جو قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھتا ہے اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ درود بھیجیے محمد اللہم صل علی محمد وآلہ محمد۔ تو جب امیر رسول خدا نے جب سنا کہ امیر مومنین پر تنقید کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ما لکم تذکرون من منزلتہ عند اللہ کمنزلتی۔ تمہیں پتہ ہے کہ تم کس کے خلاف باتیں کر رہے ہو؟ اس شخص کے خلاف باتیں کرتے ہو جس کا خدا کی بارگاہ میں وہ مقام منزلت ہے جو میں رسول کا ہے۔ سبحان اللہ، نفس رسول کہا ہے، نفس رسول آئے مبارکہ میں امیر المومنین کو نفس رسول کہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا الا من احب علی، جس کے دل میں علی کی محبت ہو، لا یخرج من الدنیا الا ویرى منزلہ فی الجنہ، جس کے دل میں علی کی محبت ہو وہ اس دنیا سے جانے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھتا ہے، پھر اس کو موقع دیے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ من احب علیا لا یخرج منها حتى یاکل من یشرب من الکوثر ویاکل من دوما۔ وہ جس کے دل میں علی کی محبت ہو اس کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک کہ حوض کوثر کا پانی اسی دنیا میں وہ نہ پیے، شجرہ طوبہ کا پھل جب تک وہ نہ کھائے اس وقت اس کو موت نہیں آتی۔ الا من احب علیا یمر علی الصراط کالبرق اللامع، جس کے دل میں علی کی محبت ہو وہ برق رفتاری سے پورے صراط سے گزر جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کیا خیال ہے؟ تو کون سا محب ہوگا جو مرنے سے پہلے کوثر کا جام بھی پیے، شجرہ طوبہ کا پھل بھی ملے اس کو، اور اسی دنیا میں بیٹھ کے جنت میں اپنا مقام بھی دیکھ لے؟ وہ کافر جو علی کے کمالات کو پڑھ کے یا سن کے محبت کرتا ہے اس کا یہ انجام نہیں ہوگا۔
یا وہ خدا کا قائل لیکن رسول کا منکر عیسائی یہود، ان کے دل میں اگر علی کی محبت ہے ان کا بھی یہ انجام نہیں ہوگا۔ بہت سارے ہیں جو علی سے کمالات کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، بہت سارے اہل سنت علماء کرام نے امیر المومنین کے بارے شان میں کتابیں لکھی ہیں، لیکن علی کو وہ مقام نہیں دیتے جو اللہ نے علی کو دیا ہے۔ خدا کی طرف سے منسوب حجت خدا نہیں مانتے، لہذا ان کو علی کی محبت کام نہیں دے گی۔ رہے وہ لوگ جو علی کو اپنا امام مانتے ہیں لیکن عملی زندگی ان کی علی کی مطابق نہیں ہوتی، ان کا کیا بنے گا؟ یہ جو ہے نا آخر میں جو آپ نے آپ کو بتایا ہے کہ الا من احب علیا لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر حتی یاکل من شجر طوبی حتی یرى منزلہ فی الجنہ۔ یہ اس محب کی بات ہے جو علی کو اپنا امام بھی مانتا ہو اور اپنا طرز زندگی علی کے طرز زندگی کے مطابق گزارے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مسجد دار و ہماری مجالس کی روح ذکر مسائل ہے، چند جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس درخواست کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور ثواب مرحوم محمد حسین کی روح کو ہدیہ فرما دے۔ الہی آمین۔ کربلا میں عاشور کے دن ایک مقتل پڑھا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک عالم دین متقی پرہیزگار قسمدہ وہ ممبر پہ جا کے کوئی تاریخ کربلا پر مشتمل کتاب ہاتھ میں لے کے 72 کے 72 شہداء کربلا کے مسائل پڑھتا ہے، اس کو مقتل کہتے ہیں، 3 گھنٹے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی مجلس ہوتی ہے، عراق سے دنیا بھر سے آئے وہ مومنین اس میں شرکت کرتے، مقتل بیچ میں نہیں ہوتے۔ وہ مجلس عام طور پر 1 گھنٹے کی آدھا گھنٹے کی ہوتی ہے۔ یہ مجلس شیخ جعفر سوشتری پڑھا کرتے تھے اپنے زمانے میں۔ وہ کہتے ہیں میں شب عاشور سوچ رہا تھا کہ کل کی مجلس میں کس کے مسائل پڑھوں، علمدار حسین کے پڑھوں، شبیر ہم شکر پیغمبر کے پڑھوں، حضرت علی اصغر کے، قاسم کے، خود امام حسین کے۔ ایک سے ایک دل خراش ہے، 72 کے 72 تو نہیں پڑھ سکتا، وہ مقتل میں مسائل پڑھے جاتے ہیں۔ میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکا اور کسی پریشانی اور سرگردانی کی حالت میں سو گیا۔ میں نے خواب میں خاتون جنت علیہ السلام کو دیکھا، فرما رہی تھی شیخ تو نے اگر مجھے کچھ کرنا ہے، کسی کی شہادت نہ پڑھ، میرے بیٹے کے آخری ودا کے مسائل تین دفعہ ودا کیا میں نے اپنے مظلوم آقا نے۔ ایک دفعہ ودا کیا، جا کے جہاد کیا، واپس آئے، دوبارہ گئے، ودا کیا، واپس آئے۔ امام زین العابدین فرماتے میرے بابا جب آخری ودا کے لیے میرے خیمے میں آئے، میں نے دیکھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک میرے بابا کا بدن خون میں ڈوبا ہوا، اور جب بات کرتے تھے یا سانس لیتے تھے نیزوں اور تیروں اور تلواروں کے زخموں سے خون کے فوارے چھوٹتے تھے۔ آپ کو رخصت کیا سید سجاد کو، اس کے بعد وہ دل خراب، پھر وہ بیویوں کو سلام کے جملے یا زینب ویا ام کلثوم ویا زبینہ ویا رقیہ علیکم من سلام، سب کو رخصت کر کے امام اسب وفادار پر جناح پر سوار ہوتے ہیں۔ پہلی اور دوسری دفعہ ایک اشارے سے درجنا چل پڑا تھا، اس دفعہ امام اس کو چلانا چاہتے ہیں لیکن قدم نہیں اٹھاتا۔ امام کو تعجب ہوا، ایک مرتبہ نظر پڑی وہ سینے پہ سونے کی آدھی بچی گھوڑے سے کہ قدموں سے لپٹی ہے جناب سکینہ، اور فرماتی ہیں ابدا استسلمت للموت، دیکھتی ہے جو جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ کیا آپ بھی چل کے موت کی طرف جا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کیف لا یستسلم للموت من لا ناصر له ولا معین، بیٹی فاطمہ جس کا دنیا میں بیٹی سکینہ کوئی ناصر مددگار نہ ہے وہ موت کی طرف جاتا ہے۔ عجیب معصومانہ فرمائش کی، اذا ردنا الی مدینہ جدنا، بابا اگر ایسا ہے پھر ہمیں نانے کا مدینہ پہنچائیے۔ جواب میں فرمایا لو تولی کا الخطا لنا، بیٹی سکینہ اگر نانا کی امت نے مدینہ میں چین سے رہنے دیا ہوتا میں
میں تمہیں اس بے آب و گیا صحرا میں لے کے نہ آتا۔ اس بچی کے واقعے کربلا میں چند جملے ہیں جو ہمیں قیامت تک دہرانے کے لیے کافی ہے۔ جب امام اپنے دین فرض سے کربلا کی گرم ریت پر تشریف لائے اور دلجنا مایوس ہوا امام کی زندگی سے، اپنی پیشانی کو خون ناحق سے رنگتر کر کے خیمگاہ کی طرف دوڑا۔ اب زیارت ناحیہ میں ہے فلما رأینا جوادہ مغدیہ، جب بیویوں نے دیکھا دین ایک طرف کو دین ڈلی ہوئی ہے، باغیں کٹی ہوئی ہیں، ایک نے فریاد کی، کسی نے کہا واہ ابتا، کسی نے کہا واہ یا اخا، جناب سکینہ آگے بڑھی اور دلجنا کے لگام کو اپنے ہاتھ میں لیا اور دلجنا سے ایک سوال کیا، یا جواد ابھی، اے میرے بابا کے اصل وفادار، تجھے پتا ہے میرے بابا 3 دن کے پیاسے تھے، اصولی ابھی امدل اشانا، یہ بتا ان اشیاء نے وقت آخر میرے بابا کو ایک قطرہ پانی کا بھی دیا یا پیاسا شہید ہو گیا۔ اللہ رحمت اللہ والمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلى الله وإنا إليه راجعون يا محمود بحق محمد ويا أعلى بحق علي ويا فاطر السماوات والأرض بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين وأولاده المعصومين خدائے بحق محمود وآل محمد، جو مومنین مومنات مریض ہیں انہیں شفاء کامل اور عاجل عطا فرما، جو مومنین مومنات غیر اللہ ہے رزق حلال سے مالا مال، انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين محمد صلى الله عليه وسلم۔ السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا رحمة للعالمين، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا شفيع المذنبين، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن المؤمنين وابن سيد المرسلين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى أم المؤمنين جميعا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا مورث الشيعة وزوال في يوم الجزاء، السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك أيها المدفون بأرض النوس، السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا، الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا رفيق القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا قاطع الكفر والطغيان، السلام عليك يا دافع الذل والعدوان، عدل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهور كل عيبنا من أعوانك وأنصارك، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. دعاء فانزلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.